बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल कम्बेटिव्स गाइड में खुश आमदीद। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने की वजह जो है वो ये कि ये जीटीओ की वो एक्टिविटी है कि जिसमें आपकी 14 क्वालिटीज ऑल OLQs ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज का चेक होता है। आज का टॉपिक है मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग। सबसे पहले कि मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग क्या होती है। ये जीटीओ की जो टोटल 7 एक्टिविटीज हैं उनमें से ये दूसरी एक्टिविटी है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि जीटीओ की 2 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इंडोर होती हैं और बाकी 5 जो है वो आउटडोर होती हैं। पहली इंडोर एक्टिविटी ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट, इस पे बात हुई थी, और ये दूसरी एक्टिविटी है जिसको हम मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग कहते हैं। ये एक मॉडल है और इसमें तमाम वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, मॉडल के तौर पे बनाई जाती हैं जो कि आपने प्लान करके उसका सलूशन पेश करना है। जैसे कि एक शहर है और उसमें एयरपोर्ट है, रेलवे टर्मिनल है, बस स्टैंड है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो वो पूरा नक्शा इस मॉडल में मौजूद होता है। जो जो ट्रांसपोर्टेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, अगर जहाज चाहिए तो वो भी इसमें दिखाया जाता है, मॉडल के तौर पे रखा होता है। और अगर कोई मिलिट्री कोई ऑपरेशन है तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे गने हैं या कोई बख्तरबंद गाड़ी है, इस तरह की जो भी चीज होगी वो इसमें दिखाई जाएगी, आपको बताई जाएगी। ये एक तकरीबन 6 फीट बाय 4 फीट का कह लें कि एक बोर्ड होता है जिसपे ये सारा मॉडल बनाया जाता है। और ना सिर्फ ये मॉडल बनाया जाता है बल्कि इसमें पूरा डेटा भी साथ में मौजूद होता है कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, इनके डिस्टेंसेस हैं, वो तमाम चीजें इसमें मौजूद होती हैं। फिर एक इवेंट होता है, वो आपको बताया जाता है और उस इवेंट को आपने फिर सॉल्व करना, उसका एक मुकम्मल हल पेश करना। आमतौर पे वैसे तो हम नहीं कह सकते कि इसका टाइम जो है वो जीटीओ खुद मुकर्रर करता है, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि ये 5 से लेके 10 मिनट का एक इवेंट होता है जिसमें कि जीटीओ का ग्रुप, एक जो बड़ा ग्रुप होता है जो ISP में अपीयर होता है, और एक वो ग्रुप जो बाद में जीटीओ जिसकी तकसीम करता है जिसमें 5 से 9 या 10 लड़के या कैंडिडेट मौजूद होते हैं। इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं और हम एक एक करके वो पर्पसेस आपको अभी बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये वो इवेंट है, वो एक्टिविटी है कि जिसमें आपकी 14 क्वालिटीज नजर आती हैं और इसको शुरू में रखने का मकसद ही यही है कि आपको मुकम्मल तौर पे इवेल्युएट किया जाए कि क्या आप में वो तेल पानी मौजूद है जिसके लिए आप आए हैं, जिस सफर के लिए आपने रवाना होना है। ISP का टोटल फॉर्मेट ही ये है कि एक्टिविटी पहले है लेकिन उसके पीछे आपकी पर्सनैलिटी है। तो मैं फिर कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी पर्सनैलिटी है और बाद में ये एक्टिविटीज है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को साउंड बनाएं और एक्टिविटी बाद में ठीक होती रहेगी। यहाँ पे अगर आप कोई फेक या स्टीरियोटाइप जो है पर्सनैलिटी एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो फौरन पकड़ी जाती है और इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ओरिजिनल बनाएं, क्योंकि कहाँ कहाँ पे आप स्नॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपने आप को छुपा सकते हैं। ISSP कोई एक एक्टिविटी का नाम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, फिर 3 तरफ से आपको इवेल्युएट किया जाता है और एक एक एक्टिविटी में इवेल्युएट किया जाता है। जीटीओ की 7 एक्टिविटी है, आप कहाँ कहाँ पे अपने ऊपर एक मलम्मकारी करेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं पकड़ाई दे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पर्सनैलिटी को साउंड बनाना, जेन्युइन बनाना बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि एक जगह पे अगर रिजर्वायर में पानी इकट्ठा है और एक दीवार आपने उसकी कच्ची बना दी है या कमजोर बना दी है, तो पानी जो है वो सुराख बना के निकल जाएगा। आप उस सुराख में कोई कपड़ा
ठोसेंगे, कोई चीज भरेंगे, तो आप देखेंगे कि चूंकि दीवार कमजोर है तो वो किसी दूसरी जगह से सुराख बना के पानी निकल जाएगा। तो एक फेक पर्सनैलिटी भी इसी तरह की होती है कि जैसे आपने एक कच्ची दीवार के सहारे जो है आप जो है मूव करना चाहते हैं, तो वो कहीं एक जगह पे आपको प्रूव करेगा कि आप फेक हैं, एक जगह का बंद आपने मसनूई तौर पे बांधा तो फिर वो दूसरी जगह से कहीं शो करेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मतलब सुराख है कि जो बता देगा कि यहाँ से अभी आपकी पर्सनैलिटी फेक है और आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। कहाँ कहाँ छुपाएंगे? तो सबसे जरूरी अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करना। और पर्सनैलिटी का पता ही उस वक्त चलता है कि जब प्रेशर आता है, जब हालात क्रिटिकल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी का जब प्रेशर बढ़ता है तभी वो जो पता चलता है कि इन सारी दीवारों में से कौन सी दीवार कमजोर है, और जो कमजोर है वहां से वो पानी निकल जाता है। पर्सनैलिटी मजबूत होगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। और अगर आप मसनूई तौर पे एक सरफेशियल तैयारी करके आते हैं तो फिर यही कहानी होगी जो मैंने आपको बता दी। सीक्रेट जो है वो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करें, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करें, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है इसको ठीक करें। भी जो है वो आपकी रैशनैलिटी का, आपकी दानिशमंदी का, आपकी विजडम का टेस्ट है। और खास तौर पे ये कि आप कोई भी सिचुएशन जब सामने आती है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो अपने कॉमन सेंस को डेवलप करें, अपनी अक्लमंदी को, अपनी दानिशमंदी को डेवलप करें कि किस सिचुएशन में क्या आपने फौरी तौर पे करना है। और इसमें आपने देखा कि टाइम हमेशा इसीलिए बहुत शॉर्ट रखा जाता है कि आपका एक्चुअल जो रिस्पांस है वो देखा जाए, कि आप अपने ऊपर को मसनूईपन तारी भी ना कर पाए और वो आपका रिस्पांस जो है वो इवेल्युएट कर ले। जीटीयू टास्क में तमाम में और खास तौर पे ग्रुप प्लानिंग में रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना, यानी आप जिंदगी की रियलिटीज को कितना समझते हैं और समझने के बाद ही फिर उसको टैकल करते हैं। तो इसका भी ये टेस्ट है। 14 क्वालिटीज तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि 14 क्वालिटीज ही चेक होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन 14 क्वालिटीज में क्या खास वो कौन सी खास क्वालिटीज हैं कि जो ग्रुप प्लानिंग में देखी जाती हैं। तो एक उनमें से ये कि आप लाइफ की रियलिटीज को कितना समझते हैं, और फिर समझने के बाद जो कोप अप टूल्स हैं आपके पास, जो निपटने के उसके टूल हैं, या जो आपका रिस्पांस है वो कितना बेहतर है। कहीं आप बहुत इमोशनली अनस्टेबल तो नहीं हो जाते, कहीं बहुत इम्पल्सिव तो नहीं हो जाते और टेंस तो नहीं हो जाते। अगर आप बहुत कूल होके सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक से एक कुत्ता जो है वो आपके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पे आपकी रैशनैलिटी, अगर आप एक अच्छे वेल कंपोज्ड ब्रेन के और पर्सनालिटी के मालिक हैं तो आप बड़े तहम्मुल से इस सारी सिचुएशन को देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि आप दौड़ पड़ें, और दौड़ पड़ना शायद इसका कोई मुनासिब हल नहीं है। किसी एक सिचुएशन में हो भी सकता है लेकिन शायद इसका मुनासिब हल ये नहीं है। तो क्रिटिकल हालात में आप क्या बिहेव करते हैं असल में यही देखा जाता है। इसके अलावा जो आपकी पर्सनैलिटी चेक है, खास तौर पे जो फील्ड्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी मेन्यू के, उसमें एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपके एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा। जब आप स्पोक्समैन बनते हैं तो वहां पे आप कैसे बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये भी देखा जाता है। एक्सप्रेशन भी इसमें आता है कि आप कितना क्लियर और डाउटलेस बोलते हैं। क्लियर, दो बातें, क्लियर का ये मतलब है कि आप कितना आर्टिकुलेट हैं, कितना साफ बोलते हैं। और ये मैं बता दूं कि हमेशा साफ सुथरा वही बोलता है कि जिसके माइंड में डाउट्स नहीं होते, जिसके थिंकिंग पैटर्न में बग्स नहीं होते। अगर हैं कहीं पे भी वो बग्स हैं तो वो फिर इम्बैलेंस होके बोलेगा, या तो वो पॉजेस देगा, या फिर कहीं पे उसकी टोन खराब होगी, और या कोई ना कोई नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो है डेवलप होगी। तो इसमें ये कि आप बिल्कुल क्लियर होके, यानी सारा प्लान आपके सामने जब आपके माइंड में क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, और तभी आपको स्पोक्स पर्सन बनना चाहिए। एक और चीज जो इसमें देखी जाती है वो आपका प्रैक्टिकेबल होना है।
کہ آپ کیا پریگمیٹک اور پریکٹیکل آدمی ہیں، آپ عملی طور پہ چیزوں کو سمجھنے اور کرنے کے قائل ہیں، یا کہ آپ جیسے پہلے میں نے کہا کہ آپ شیخ چلی برانڈ کی شخصیت ہیں، یعنی جو صرف خیالی دنیا میں رہتا ہے اور اس کو مطلب خیالات کی دنیا میں تو وہ بہت بڑے بڑے محل تعمیر کر سکتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو اسے کچھ نہیں پتا اور وہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرتا ہے۔ تو اس میں بہت امپورٹنٹ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا پریکٹیکل ہونا، آپ کا پریگمیٹک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں آپ اسٹیریو ٹائپ تیاری، یعنی کہ رٹے لگا کے کہ یہ میں ملٹری پلان یاد کر لیتا ہوں، یہ یاد کر لیتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بڑی ڈفرینٹ صورتحال ہے، یہ چیزیں نہیں آتی جو آپ کتابوں میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب اوور آل پلاننگ میں ایک کنڈیشن ہی تبدیل کر دی جائے تو ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رٹے وغیرہ سے کام نہیں چلتا، بلکہ آپ اپنے برین کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، آپ کی پلاننگ ابیلٹی بہت شاندار ہو جائے، آپ کانفیڈنٹ آدمی ہوں، آپ کا ایکسپریشن اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہ سارا کچھ بہت عمدہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو اس میں آبزرو کی گئی کہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو بعض دفعہ مذاق سمجھتا ہے، حالانکہ اگر وہ سوچ کے دیکھے تو جیسے لوگ سی ایس ایس کی اکیڈمیز کو جوائن کرتے ہیں ایک اپنا برائٹ کیریئر بنانے کے لیے، تو بالکل یہ بھی آپ کو وہی ایک جاب جو ہے فراہم کرتی ہے جو 16ویں 17ویں اسکیل کے برابر ہوتی ہے، لیکن شاید ایک کینڈیڈیٹ چھوٹی عمر کا ہونے کی وجہ سے وہ اس سیریسنیس کو نہیں سمجھتا، اور وہ ایسے ہے کہ جیسے اگر میں ہو گیا تو ہو گیا، پاس ہو گیا تو ہو گیا، اور نہیں ہوا تو خیر وہاں پہ پھر ٹر کے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ جو تھنکنگ سٹائل ہے یہ بہت غلط ہے، یہ آپ کے اندر ایک لیوشنس پیدا کرتا ہے، ایک لاپرواہی کہ خیر ہے چلیں جاتے ہیں دیکھیں شاید ہو جائے، ایسا نہیں۔ آپ کے اندر لائف ایکسائٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی، آپ کے اندر ایک سیریسنیس جب تک نہیں ہوگی کہ میں نے ایک برائٹ کیریئر جو ہے میں چننے جا رہا ہوں، سلیکٹ ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس وقت تک جو ہے آپ کی سلیکشن کے چانس کم ہے۔ بلکہ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر ایک بہت غصہ ہونا چاہیے، ایک بہت ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ میں نے ہر صورت یہ جو ہے سلیکشن میں نے اپنی کرانی ہے اور میں ایسا پرفارم کروں گا۔ یہاں پہ پھر ایک سیلف ایفیکیسی آ جاتی ہے، سیلف ازرشن آ جاتی ہے کہ میں نے ہر صورت میں ہونا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے بچوں میں ضد کی ایک کیفیت دیکھی ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ضرور کرنا ہی کرنا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ والی ضد جب آپ اپنے اندر محسوس نہیں کریں گے تو اس وقت تک ایسا آپ کے سلیکشن کا چانس بہت کم ہے۔ تو اس ایکٹیویٹی میں آپ کا لیوشنس کا لیول یا سیریسنس کا لیول بھی چیک ہوتا ہے، اور کہ آپ واقعی ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے آئے ہیں، کسی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے آئے ہیں، یا محض یہاں پہ سیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لیوش جب آپ ایک بیہیویئر شو کرتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب گیو اپ ہوتا ہے، اور گیو اپ جو ہے وہ سلیکشن پروسیجر میں ایک کرائم سے کم ایک چیز نہیں ہے۔ گیو اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں تو آپ ٹھیک بیہیو کرتے ہیں اور اچھا یا مناسب پرفارم کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ٹف ہوتے ہیں، کریٹیکل ہوتے ہیں، تو آپ گیو اپ کر جاتے ہیں، آپ اس سچویشن سے اوائڈ کرتے ہیں یا وہاں سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ خاص ایک قسم کی باڈی لینگویج ہوتی ہے جو کہ یہ ریسپونڈ کرتی ہے، اور ایویلویٹر آپ کو جج کرتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ کینڈیڈیٹ جو جی ٹی یو کی انسٹرکشنز کے دوران سیریس نہیں، یعنی نہ تو وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، جی ٹی یو کو فوکس کر رہے ہیں، نہ ہی انسٹرکشنز کو سن رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو اس قسم کی باڈی لینگویج ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو مارک کر لیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے کہ جو آپ کو اگلے 2 دنوں کی جو جی ٹی یو کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ مارک کر لیتا ہے کہ کس میں کتنا دم خم ہے، تاکہ اس کو ہم سیلیکٹ کریں۔ تو اگر آپ اس لسٹ میں، اس لائم لائٹ میں ہی نہیں آتے تو پھر آپ کیسے آگے چل کے اپنے آپ کو سیلیکٹ کرا سکتے ہیں؟ تو پہلے ہی دن سے، پہلے ہی لمحے سے آپ اپنے آپ کو اس لائم لائٹ میں، اس گروپ میں یا ان لوگوں میں شامل کروائیں کہ جو ایک گڈ بک میں ہوں جی ٹی یو کی، اور تاکہ وہ آپ کو آگے بھی نمبر دے سکے۔ یہ ایک طرح سے ووٹ حاصل کرنے کا ایک چانس ہے۔ اگر یہاں آپ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر آئندہ کی آپ توقع نہیں کر سکتے۔
اس کے علاوہ آپ کی پلاننگ ایبلٹی کہ آپ اوور آل سچویشن کو پلان کیسے کرتے ہیں، کہ جو آپ کو گیون ایک پیکج ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں اس میں کہ یہ کچھ آپ کو دیا گیا ہے اور یہ پروجیکٹ ہے جس میں آپ نے کر کے دکھانا ہے، تو ظاہر ہے وہ پلاننگ ایبلٹی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اچھا پلان کرنے والے ہیں تو آپ ایک اچھا سولوشن جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ایک سولوشن نہیں ہوتا، ایک جو آپ کو پروجیکٹ یا پلاننگ گروپ پلاننگ دی جاتی ہے اس کے ایک سے زیادہ جو ہے سولوشنز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جو سب سے بہتر اور جو سب سے اسمارٹ سولوشن ہو وہ آپ پیش کریں۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح، اس کی انسٹرکشنز کو اچھی طرح سنیں تاکہ آپ اپنے ذہن میں ایک اچھا پلان بنا سکیں۔ دوسرا جو اس میں چیک ہوتا ہے وہ آپ کی ریسورسفلنس کا ہوتا ہے۔ ریسورسفلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس پروجیکٹ کو، اس پلاننگ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ایکسکیوزز کریں کہ یہاں پہ تو یہ چیز مجھے پرووائڈ نہیں کی گئی۔ جنگی حالات میں، جنگی دنوں میں یا جنگ میں آپ اس طرح کے ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ اگر آپ یہ مجھے دیں گے تو پھر میں جنگ لڑوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ پھر اویلیبل ہوتا ہے آپ نے اسی کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو ریسورسفلنس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل اویئرنیس، آپ کو اگر اپنے آس پاس کا، اپنے ماحول کا پتہ ہو تو آپ مشکل حالات میں کہیں نہ کہیں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی اویئرنیس اپنے ماحول سے یا ایک انفارمیشن اپنے ماحول سے نہیں ہے تو شاید آپ ایک ایسا پوٹینشیل آپ کے آس پاس موجود ہو جو آپ کو بہت اچھا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن اپنے نہ جاننے کی وجہ سے آپ جو ہے اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بھی اس میں معلوم کی جا سکتی ہے۔ مینٹل ایجلٹی کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے الرٹ آدمی ہیں، یہ تو خاص طور پہ آپ کا چیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی ٹی او ایک دم سے آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کر سکتا ہے، اور اگر آپ سوئے ہوئے ہیں یا ایبسنٹ مائنڈڈ ہیں تو آپ اس کا ابڑ دھبڑ میں بہت غلط ریسپونڈ کریں گے، بڑا غلط ریسپانس دیں گے، اور وہ آپ کو جج کر لے گا کہ بیسکلی آپ ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہیں، ویسے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر وقت ذہنی طور پہ حاضر رکھیں، اس کو مینٹل ایجلٹی یا مینٹل الرٹنس کہتے ہیں۔ اور یہ کارنرز میں چھپے وہ اچھے اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ الرٹ ہیں تو وہ آپ کے برین کے کارنر میں جو چھپے پوائنٹ ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور اگر آپ الرٹ نہیں ہیں تو پھر ایک دم سے جب آپ سے کچھ پوچھا جائے گا تو وہ آپ اچھے پوائنٹ اپنے ذہن سے نکال کے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو کسی بھی گروپ پلاننگ میں یا پروجیکٹ میں اس مینٹل الرٹنس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے کرٹیکل حالات ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ اچھے پوائنٹس اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے ٹیم ورک جو جاری ہے اس کے ساتھ پیش کرنے کے قابل ہیں تو آپ ٹیم کے ایک بہت ہی ایکٹیو ممبر ہوں گے اور ٹیم کو بہت اچھا لے کے چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ڈیسیجن میکنگ کہ آپ فیصلہ کتنی جلدی کر سکتے ہیں اور کتنا درست کر سکتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کو آپ شاید جلدی بھی کر لیں، لیکن وہ درست ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایویلویٹر اس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اپنا آپ چیک کریں کہ کیا آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ بہت تیزی سے فیصلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹھیک بھی ہو۔ تو پھر دوبارہ وہی چیز کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو چینج کریں، اس کو مولڈ کریں ایسی پرسنالٹی میں کہ جو ایک یہ ساری باتیں جس کے اندر موجود ہوں، اور جو جب پرفارم کرنے لگے تو وہ تمام OLQs کا اظہار اس کی پرسنالٹی سے ہو رہا ہو۔ اور رٹے وغیرہ یا نوٹس وغیرہ لے کے تو اس سے نوٹس لے لوں تو اس اکیڈمی کے نوٹس لے لوں، اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ صرف اتنا فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو ایک لائن آف ایکشن، وہ تو جتنی بھی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے سب کے اندر موجود ہیں، بیسک جو چیز ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک واحد پرسنالٹی ہے جس کو چھوڑ کے باقی کی ساری تیاری کی جاتی ہے، تو چیزیں پھر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ چیز اتنا میٹر نہیں کرتی کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اصل میٹر جو کرتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کے جو بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں، فٹ بال ہے یا کرکٹ ہے، جب لاسٹ پہ فائنل میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ٹیم جیت جاتی ہے اور دوسری ٹیم ہار جاتی ہے۔ تو ہارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹیم کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ایکچوئل میں تو اس نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس ٹیم کو بھی پرائز دیا جاتا ہے
جہاں پہلے نمبر پہ آنے والی ٹیم کو پرائز دیا جاتا ہے تو دوسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم کو بھی پرائز دیا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروجیکٹ اگر آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی بالکل خالی ہے اور اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ آپ اتنا اچھا پرفارم کریں، بھلے وہ اینڈ پہ آپ سے کمپلیٹ نہ ہو سکے لیکن آپ اتنا اچھا پرفارم کریں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا جو ریفلیکشن ہو وہ بہت پازیٹیو اور انسپائرنگ ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی فیلئر کو تو بالکل سوچے نا، لیکن اپنی پرفارمنس پہ فوکس کریں کہ میں کیسے اتنا اچھا بول سکوں اور اتنا اچھا اسپوکس پرسن بن کے پرفارم کر سکوں کہ بھلے وہ آپ سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو یا نہ ہو لیکن وہ ایٹ لیسٹ انسپائر ضرور کر دے. یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں کہ پرسنالٹی اسسمنٹ میں ذاتی طور پہ واٹس ایپ گروپ کے تھرو بھی کر لیتا ہوں. ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، وہ میں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے لے لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 14 کوالٹیز میں کہاں پہ فال کرتے ہیں، کن کوالٹیز میں آپ کو پرابلم درپیش ہیں، اور نہ صرف آپ کو پرابلم بتا سکتا ہوں بلکہ آپ کو پھر ان کا ایک اچھا سلوشن اور ان کی ٹپس بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو جتنا عرصہ پھر باقی ہے آئی ایس پی میں اپیئر ہونے کے لیے، آپ اپنی پرسنالٹی کو ٹھیک کریں، ان ٹپس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ اس لحاظ سے ہوگا کہ باقی کی تیاری تو اکثر بچے بہت زیادہ کر لیتے ہیں کہ ویٹ اور ایس سی ٹیز وغیرہ اور سٹوری رائٹنگ، ہر چیز، ہر کسی کے پاس جو ہے جو ہے وزنی نوٹس بچوں کے پاس موجود ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ نے خالی نوٹس سے سلیکٹ ہو جانا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بھی کینڈیڈیٹ، پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کے پاس ایک نہیں 10 قسم کے نوٹس موجود ہیں اور ویسے بھی مارکیٹ ان نوٹس سے بھری پڑی ہے. تو اگر سلیکٹ ہونا ہوتا تو ان نوٹس سے آپ سلیکٹ ہو جاتے. مین جو چیز ہے وہ اس کی آپ تیاری نہیں کرتے اور اس کو پرسنالٹی بلڈنگ کہتے ہیں.